پروگرام میں خوش آمدید ناظرین۔ میاں محمد نواز شریف جو پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیڈ ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ قوم مارشل لا کے خلاف متحد ہو جائے۔ پیپلز پارٹی کی طرف سے کل بابر اعوان صاحب نے یہ بیان دیا کہ جو لوگ بنگلہ دیش ماڈل کا ذکر کرتے ہیں ان کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ذیلی شق 2 جو ہے آرٹیکل 6 کی، وہ اب آئین کا حصہ ہے، جس میں کوئی بھی غیر آئینی کام یا آئین کو توڑنے میں جو معاونت کرے گا وہ بھی سیڈیشن کا مرتکب ہوگا۔ ہم دیکھنا ہی چاہتے ہیں کہ ملک میں کیا ایسا ہو رہا ہے کہ دوبارہ سے آرٹیکل 6 مارشل لا کی باتیں اور تبدیلی کی باتیں ہو رہی ہیں۔ کیا آصف علی زرداری صاحب جو ملک کے صدر ہیں ان کی غیر موجودگی کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے؟ کچھ اور محرکات ہیں؟ ہمارے ساتھ سینیٹر الیاس بلور صاحب عوامی نیشنل پارٹی کی طرف سے موجود ہیں، ان کے برابر میں احسن اقبال صاحب جو ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور ان کے برابر میں قمر زمان کائرہ صاحب جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ جی، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ذرا یہ بتا دیجیے گا کہ یہ نواز شریف صاحب نے مارشل لا کدھر لگ رہا ہے، کون لگا رہا ہے مارشل لا اس ملک کے اندر؟ وضاحت تو کریں اس بیان کی۔ عدالت یہ انٹرسٹنگ ہے، کل میں ان کے ساتھ ہی تھا۔ کل لاہور میں کچھ ادیبوں دانشوروں کے ساتھ ایک نشست تھی، اس کے بعد جب وہ نکلے تو میڈیا نے انہیں گھیر لیا اور انہوں نے عمومی گفتگو کی اور اس میں زرداری صاحب کے لیے بھی صحت کا پیغام دیا۔ تو وہاں پر ایک رپورٹر نے ان سے سوال کیا، اس رپورٹر نے پوچھا کہ جی ملک میں یہ افواہیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ مارشل لا لگ سکتا ہے، اگر مارشل لا لگے گا تو کیا آپ اس کی حمایت کریں گے زرداری حکومت کے خلاف؟ تو نواز شریف صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ دیکھیے پاکستان مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور افواہیں جو ہیں وہ زیادہ میڈیا کے ذریعے نکلتی ہیں، اور کوئی بھی جو غیر آئینی چیز ہوگی ہم ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے آئے ہیں، کریں گے، اور قوم کو بھی کسی غیر آئینی اقدام کے خلاف متحد رہنا چاہیے۔ تو پھر کوئی بھی مارشل لا نہیں لگا سکتا ہوا ان کی طرف سے، لیکن یہ کوئی بیان نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے بات کی تھی۔ لیکن قائرہ صاحب آپ کی پارٹی کی طرف سے آرٹیکل 6 بنگلہ دیش ماڈل یہ کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی خطرہ محسوس ہو رہا ہے کہیں پہ؟ ہورائزن پہ کوئی نظر آ رہا ہے کوئی؟ طلعت صاحب بات یہ ہے کہ صدر صاحب کی صحت خراب ہوئی اور وہ باہر گئے، ساری قوم کو پتہ ہے، اس کی ڈیٹیل بتا دی گئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک عجیب طرح کی مباحثے شروع ہو گئے مختلف چینلز کے اندر۔ کچھ آپ جیسے لوگ تھے جنہوں نے بڑا انالیسس کر کے چیزوں کو اپنے تناظر میں بیان کیا، کچھ شاید میرے جیسے بھی تھے جنہوں نے ساتھ مسالے والے لگا کے اس بات کو اور بڑھا دیا اور اس کے چیمگوئیاں شروع کرا دی گئی۔ تو ان چیمگوئیوں کے جواب میں کئی طرح کے مباحثے رہتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اب میڈیا کے اندر بھی یہ باتیں ہوتی رہی کہ کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ آئے گی، کیونکہ اس ملک کے اندر کوئی اب آئینی طور پہ تو رستہ ہے نہیں اور آئین کو وائلیٹ کرنے کا رستہ بھی نہیں ہے۔ آج اتنا وائبرنٹ میڈیا ہے، آج پولیٹیکل پارٹیز اپارٹ فرام ڈفرینسز، ہمارے بہت سارے ڈفرینسز، بڑی تلخیاں بھی ہوں گی، لیکن سبھی نے ماضی سے سیکھا ہوا ہے اور وی آر کمیٹڈ ود دی ڈیموکریسی۔ اس کے جواب میں پھر یہ بات کسی ریفرنس میں انہوں نے کہی ہے، لیکن بڑا خطرہ کوئی تبدیلی وغیرہ ایسے؟ مجھے دیکھیں نا، تبدیلی کا ایشو کس حوالے سے؟ کوئی آئینی رستہ ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ اگر آئینی رستہ موجود ہے، صدر صاحب کے خلاف آئینی رستہ موجود ہے، وزیر اعظم صاحب کے خلاف آئینی رستہ موجود ہے، ہم اگر بات کرتے ہیں تو ہم سسٹم کی بات کرتے ہیں کہ اس پارلیمان کو اپنی مدت پوری کرنی ہے، اس کا ایک آئینی طریقہ کار ہے۔ ہاں باقی جو حکومتیں ہیں وہ تو آنی جانی ہوتی ہیں، اگر وزیر اعظم صاحب کے خلاف کوئی چیز آنی ہے تو وہ آئین کا رستہ موجود ہے، ضرور آئے۔ تو ایسی بات ایسا کچھ ہے نہیں، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ اسپیکولیٹو سٹوریز بہت اچھی سیل ہوتی ہے، گپ شپ بھی جو کارنرز میں بیٹھ کے ہوتی ہے، میڈیا کے اندر اس میں سے مسالہ ذرا لگا ہوگا تو پھر آدھی اسپیکولیٹو سٹوریز بعد میں صحیح بھی ثابت ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک بڑا میجارٹی میں طلعت صاحب میجارٹی میں بہت بڑا مثال ہے، بھی ہے۔ آئی ایگری۔ بلور صاحب تو کوئی آپ کو تبدیلی کسی قسم کی بھی، مارشل لا والی ہو، ٹیکنوکریٹس والی ہو، آئینی ہو، قانون کے مطابق ہو، ایسی کوئی بات پاکستان میں اس وقت نہیں ہو رہی؟ دیکھیں طلعت بھائی، 2-3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جب ہماری پارلیمنٹ کی کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے اور دونوں ہاؤسز کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہر پارٹی کا آدمی بیٹھا ہوا ہے، اور رضا زبانی جیسا آدمی جس کے اوپر کوئی ڈاؤٹ نہیں کر سکتا، جس نے ابھی آپ کو 2 امینڈمنٹیں یونانیمس پاس کروائی ہیں دونوں ہاؤسز سے، 18 اور 19، وہ آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس نے اچھا دھیمے مزاج کا اور صحیح طریقے سے کام کرنے والا آدمی بیٹھا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد کم از کم پارلیمنٹ پاکستان مسلم لیگ کو سپریم کورٹ سے اپنا کیس وڈرا کرنا چاہیے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ انکوائری کمیٹی، کیا آپ نے انکوائری کمیٹی میاں صاحب کے وقت میں جب وہ پرائم منسٹر صاحب تھے، ٹھیک ہے، اور حملہ کیا مشرف صاحب نے کارگل پہ اور سارا کچھ ہوا اور کافی کیجویلٹیز ہماری ہوئیں،
اس کی کوئی پارلیمانی کمیٹی اس کی کوئی کمیٹی بنی کسی وقت کی؟ تو ان کی پٹیشن کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جو ڈاؤٹ ہو رہا ہے صرف ان کی پٹیشن ہی کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جانے کا مقصد کیا ہے، کیا سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر لینا چاہتے ہیں، کس قسم کا آرڈر لینا چاہتے ہیں. اور مطلب ایک آدمی نہیں گیا، 3-4 آدمی گئے ہیں، بلکہ 10 اپلیکیشنیں آئی ہیں. Am I right؟ تو ایک سیکنڈ میں مقصد یہ ہے کہ پارلیمنٹ کو رہنا چاہیے، گورنمنٹ کسی کی بھی ہو، ٹھیک، they can change the government if they want, they can. Everybody is democracy ہے، ہر ایک آدمی کو گورنمنٹ چلانے کا حق ہے. تو میں تو 94 سے سینیٹر ہوں، میں تو ساری گورنمنٹ نے دیکھی ہے، نواز صاحب سے بھی دیکھی ہے، پیپل کی. تو یہ جو آپ سپریم کورٹ کے پاس بار بار جاتے ہیں نا، بالخصوص پٹیشن جس کے اندر آپ نے کہا جی کہ یہ اتنا اہم معاملہ ہے کہ یہ اٹ از ایکن ٹو ویجنگ وار اگینسٹ دا اسٹیٹ آف پاکستان، اور آرم فورسز کو ریڈیکیول کیا گیا ہے، یہ اس سے سارے معاملات شروع ہوئے ہیں. تو جن افواہوں کی آپ تردید کر رہے ہیں، سوال بھی شاید اسی کی وجہ سے آیا ہو آپ کی طرف. دیکھیے طلعت، پہلی بات یہ ہے کہ جو میمو گیٹ ہے، اگر آپ اس کے کانٹینٹس دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی بجا طور پہ اس سے کنسرنڈ ہوگا، کیونکہ اس کے جو کانٹینٹس ہیں اس پہ مبینہ طور پہ پاکستان کی دفاعی اداروں کو، پاکستان کے مفادات کو، پاکستان کی سیکیورٹی پالیسی کو ایک بیرونی طاقت کے پاس گروی رکھا جا رہا ہے اپنے سیاسی مقاصد کے عوض کہ اگر آپ ہماری سیاسی حمایت کریں تو ہم اس کے عوض آپ کو یہ کچھ پیش کریں گے. یہ سب الیجڈ ہے اس کے اندر، جو کہ ہم نے سپریم کورٹ میں یہ کہا ہے کہ یہ اتنے سنگین اس کے مدرجات ہیں کہ ان کی ایک ٹرانسپیرنٹ انکوائری ہونی چاہیے. اب سوال یہ کہ ہم کیوں سپریم کورٹ گئے، کیوں نہیں پارلیمان میں کرتے؟ بلور صاحب سے میں ادب سے عرض کروں گا، دیکھیے سب سے پہلے یہ ہماری پارٹی ہے جو 2008 میں پارلیمان میں گئی کہ دہشت گردی کے مسئلے پر ہمیں قومی پالیسی بنانی چاہیے. اکتوبر 2008 میں اس پر مفصل بحث ہوئی، ایک قرارداد پاس کی گئی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا. پھر ایک پارلیمان نے اسی قرارداد کے نتیجے میں ایک کمیٹی بنائی جسے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، اس کے پاس انہوں نے ڈیلیبریٹ کیا، انہوں نے ایک رپورٹ بنائی، کنسنسس سے بنائی. اپریل 2009 میں آج تک اس کے ایک نقطے کے اوپر عمل نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جب 2 مئی جیسا انسیڈنٹ ہوا جو کہ ہماری قومی سلامتی کے لیے ایک بہت سنگین تھا، پھر پارلیمان میں ہم نے یہ مسئلہ اٹھایا. اور یہ بھی تاریخ آپ کو بتائے گی جو حکومت قرارداد لے کر آنا چاہتی تھی that was neither here nor there. ہماری انٹرونشن کے اوپر اس پہ یہ بات شامل کی گئی کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن ہوگا اور لیڈر آف اپوزیشن کی کنسلٹیشن سے ہوگا، تاکہ دونوں چیزوں کا ہم جائزہ لیں کہ ہماری ایئر سپیس وائلیٹ کیوں ہوئی، اور دوسرے اگر اسامہ بن لادن یہاں پہ تھا تو وہ کیا اسباب تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں تھا اور ہمیں پتہ نہیں چلا. آپ بار بار پارلیمان کے پاس گئے، آپ کو بار بار جو نہیں ہوا. پھر کراچی میں اتنے دن قتل و غارت گری کا کھیل کھیلا جاتا رہا. 2 ہفتے سیشن ہوا کراچی کے اوپر. میں نے کھڑے ہو کے، ہماری پارٹی نے کھڑے ہو کے مطالبہ کیا کہ پارلیمان کو سیکیورٹی اداروں سے بریفنگ دلائیں، نہیں دلائی گئی. پھر اس کے بعد جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اور سپریم کورٹ نے سماعت شروع کی تو تمام سیکیورٹی اداروں سے بریفنگ دلوا دی گئی سپریم کورٹ کو. تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پارلیمان جو بھی کرتی ہے وہ ایک ردی کی ٹوکری میں ہے، وہ ایک کاغذوں کی فائل کے اندر قرارداد لگ جاتی ہے. لیکن آپ کیا یہ سمجھتے نہیں ہے احسن اقبال صاحب کہ آپ کی سپریم کورٹ میں جانے کے قدم کی وجہ سے آپ کا ایک اپنا نقطہ نظر ہے، ان کا اس کے اوپر اپنا نقطہ نظر ہوگا، جو بحث ہے اس کا رخ اس طرف گیا ہے جس کا اشارہ بھی ہے صاحب. طلعت، آپ اگر ہماری پٹیشن دیکھیں، ہم نے اس پٹیشن میں نہ صدر کو غدار کہا ہے، نہ وزیر اعظم کو غدار کہا ہے، نہ امبیسڈر کو غدار کہا ہے. ہمارا تو سیدھا سادہ اس رسپونڈنٹس کو بلوا دیا نا آپ نے. نہیں، ہم نے دیکھیں یہ سارے سٹیک ہولڈرز ہیں نا جن کے پاس معلومات ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک آزادانہ تحقیقات سے اس بات کا فیصلہ ہو کہ کیا یہ میمو گیٹ اصل ڈاکومنٹ ہے، اور اگر نہیں ہے تو ختم بات، اور اگر اصل ہے تو کون لوگ ہیں جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ جنہوں نے ایسی گھناؤنی کوشش کی ہے. اگر اس میں لوگ بے گناہ ہیں، کسی کا کوئی قصور نہیں ہے تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو قاری صاحب بڑے معاملات سامنے آنے والے ہیں نا میمو گیٹ کے اوپر. ظاہر ہے رسپونڈنٹس نے اپنے رسپانسز بھی دینے ہیں. زرداری صاحب کے صحت کے معاملات ہیں، صحت یاب ہونے میں کتنا وقت لگتا ہے، وہ بھی ایشوز اپنے سامنے موجود ہیں. تو یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ 2-4 سٹوریاں لگی ہیں، کسی نے بحث شروع کر دی. اور طرح سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ میمو گیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے خاص ریفرنس ہے. اس معاملے کو بنا کے اسپیشلی اس لفظ کے ساتھ، مجھے نہیں توقع کہ آپ اس کو اس طرح استعمال کریں گے. میں نے تو نہیں استعمال کیا، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو اس کو ایک خاص اینگل دیا جا رہا ہے. آپ میڈیا کے ٹائکون ہیں، میں بھی میڈیا کے ساتھ تھوڑا سا ریلیٹڈ رہا ہوں. آپ کو اگر پریفرنس دی جائے تو آپ کیا کہیں گے؟ میں تو اس کو SMS پزل کہتا ہوں، جب تک وہ پوری قوم کو اس کنفیوژن سے باہر نہیں نکلتی. SMS پہ ہی آپ میری گزارش، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، بٹ ڈاکٹر SMS پزل اس کو اتنا بڑا میگنیٹیوڈ بنایا، اس کا میگنیفائی کیا گیا ہے اور میمو گیٹ بنایا گیا تاکہ وہ پریزیڈنٹ نکسن والا ایشو جو ہے اور پریزیڈنٹ کو نکالنے کا کوئی راستہ جو تھا وہ اس کو اس طرح لنک کیا جا رہا ہے. اوکے، تو ان کا حق ہے.
जहां तक उसके ऊपर जाने वाला कोर्ट के अंदर जाके जो उन्होंने बातें कही है, रिस्पोंडेंट्स ऐसे नहीं बनाए जाते, वरना तो बड़ा सिंपल असूल था कि ये एक इशू आया है, इसको इंक्वायर किया जाए, जो भी इसमें नेसेसरी पार्टीज हो सकते हैं उनको बुलाया जाए, और आप जब भी किसी चीज को एनालिसिस करेंगे ना, एक उसका इसकी पिटिशन है मुस्लिम लीग नवाज की और इनके बाकी साथियों की, सारे की, इनके लीडर की भी, और उसके साथ होने वाले मुबाहिसे हैं, उनकी स्पीचेस हैं, मुख्तलिफ मज़ाकरों के अंदर होने वाली बातें हैं, वो उसके साथ लिंक करके देखेंगे तो कहां चीजें फोकस की जा रही हैं और एलिगेशन बड़े वाज़े तौर पे लगाए जा रहे हैं। और हमें कोई इतराज नहीं है तलत साहब, हम यूज टू हैं, जुल्फकार अली भुट्टो पे भी गद्दारी के इल्जाम लगाए गए और वो पाकिस्तान के लिए लड़ते हुए इसी एटॉमिक पावर के लिए, प्लांट के लिए उनको हॉरेबल एग्जाम्पल की मिसालें का थ्रेट हुआ और बनाए गए, तो उनको भी कहा गया वो गद्दार हैं, बीबी शहीद को भी कहा गया उस वक्त के हुक्मरानों ने और उस वक्त की जमातों ने कि ये भी सिक्योरिटी रिस्क है, वो भी लड़ते हुए इस मुल्क के लिए अपनी जान दे गई। हम तो सिक्योरिटी रिस्क होते हुए जाने देते गए, बाकी उनके मैं कुछ नहीं कहता। तीसरी गुजारिश है, पार्लिमानी कमेटी मेन जो पार्लिमान के अंदर या एपीसी के अंदर जो चीजें आई थी उसके अंदर यह था कि पाकिस्तान अपनी खारजा पॉलिसी का रुख मुतय्यन करे, इसको रिविजिट करे। जब से हमारी हुकूमत तलत साहब आई है, पाकिस्तान में 1970 से पहले आप सीटों सेंटों में थे, आप टोटल अमेरिकन पॉलिसी की तरफ देखते थे और अमेरिका की तरफ रुख था। ये पीपल्स पार्टी पहली दफा आई थी जिसने उस रुख को चेंज करके चाइना की तरफ भी, मुस्लिम ब्लॉक की तरफ भी और एशिया की तरफ भी उसका रुख मोड़ा था। आज की बात करें, मैं आज की तरफ आने लगा हूं। आज जब हमारी गवर्नमेंट आई है, उस गवर्नमेंट ने भी आते सबसे पहले प्रेसिडेंट जरदारी साहब के ऊपर हसन इकबाल साहब और उनके बाकी साथी भी बहुत सारे मुबाहिसे करते रहे कि जी वो क्यों रोज चाइना जाते हैं, जी वो उनको तो चाइना में पूरा प्रोटोकॉल नहीं मिलता, जी फलां नहीं होता। तो हमने अपने उन टाइम टेस्टेड फ्रेंड्स की तरफ पाकिस्तान, आसियान की तरफ देखा। मैं सिर्फ उन एक जुमला कह दूं और ये इंफॉर्मेशन वाइज बिल्कुल ठीक होगा, ये मेरा जुमला नहीं है, मैं उन्हीं की किताबों से कोट कर रहा हूं। पाकिस्तान इज CIA's बिगेस्ट स्टेशन एट दिस पॉइंट इन टाइम। CIA की अपनी असेसमेंट्स के अंदर At this point in time, Pakistan is CIA's biggest station. मैं इस सवाल में ब्रेक भी साथ आ गया। नहीं, ये फिर रह जाएगी बात। ये बात मुझे नहीं पता ये सवाल कहां से है, ये क्या है। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि पिछले 79 से ऑनवर्ड इस खित्ते के अंदर और पाकिस्तान के सरजमीन को CIA का हेडक्वार्टर बनाने में जिम्मेदार कौन था? इस वक्त आप हुकूमत में है ना। मैं सिर्फ एक मिनट से मैं बताता हूं उसको। 3.5 साल के अंदर आपने उस पूरी लड़ाई को जो पूरे पाकिस्तान के इस खित्ते में पिछले 3 दहाइयों में फैली है, जिसको हम उस वक्त भी रजिस्ट करते थे, पूरे दौर में रजिस्ट करते रहे, और आज भी जब मुशर्रफ के दौर में ये आया था तब भी हमने रजिस्ट किया। आज पाकिस्तान मैं बताता हूं सर, मैं बताता हूं तलत साहब, इस तरह जो नोट नहीं छपते स्टेट बैंक में, इस तरह आपने वीजे दिए। देखिए तलत साहब, गुजारिश है, और ये बड़ा संजीदा मामला है, कल जावेद इकबाल दहशतगर्दी की इस जंग में आप इतने खुद उलझे हुए हैं और आपकी रियासत के ऊपर इतना बड़ा अटैक है, आप उसका सबसे बड़ा शिकार भी हैं। हमने अगर आज पाकिस्तान के अंदर नेटो सप्लाईज को बंद करके अगर शमसी बेस को खाली करा के ये गवर्नमेंट ने मैसेज दिया है, दिस इज क्लियर कट मैसेज। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।